جب کہا جائے گا ان لوگوں سے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے؟ تو وہ ایک ہی بات کریں گے کہ ہم سنتے نہیں تھے، ہمیں سنایا جاتا تھا لیکن ہم سنتے نہیں تھے، کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ ہم عقل رکھتے اور آج ہم اس کنڈیشن میں نہ ہوتے۔ تو اللہ نے ہمیں ڈیٹیلز میں سمجھنے کی توفیق دی کہ قرآن کو نہ سننے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر کتنے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی صدا، قرآن کی آواز، قرآن کی مجلس کے لیے جب بھی آپ کو اپرچونٹی ملے، آپ کے سامنے کوئی ایسا تذکرہ ہو تو لپکنا چاہیے، ایسے جیسے کوئی فری میں بہت سی قیمتی چیزیں مل رہی ہیں۔ جیسے ہم سیل کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں نا، کسی اچھی خاصی برانڈیڈ شاپ پہ، مارکیٹ میں کوئی بھی سیل لگی ہو اور آپ کو 50% ایون کہ 20% بھی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہو، تو رش دیکھیں ان دکانوں پر کہ کس قدر لوگوں کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی خواہش قرآن کو تھامنے کے لیے اگر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم سرخرو ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سے بس یہ شوق، یہ جذبہ، یہ توفیق اللہ سے مانگنے، اور آپ سب کے لیے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ جو بھی سابقون کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ شرف نصیب کر دے، آمین۔ ہم مزید سیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے سورہ ملک کی، اور انشاءاللہ ایک کلاس ہماری رہ جائے گی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، توفیق سے ہم ایک کے سفر جو نے شروع کیا تھا یہ پایا تکمیل تک پہنچے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سفر شروع کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جو منزل تک پہنچ جاتا ہے سمجھیں کہ اللہ نے اس کو چن دیا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تھے جو سفر کی ابتدا میں ساتھ تھے لیکن ابھی آپ کو اللہ نے توفیق دی، تو یہ ایک ایسی توفیق ہے جو اللہ خاص الخاص بندوں کو دیتے ہیں۔ تو پراؤڈ فیل کیا کریں جب آپ قرآن کی آواز سنتے ہیں، جب آپ قرآن کے بارے میں سنتے ہیں، جب آپ قرآن کو ڈسکس کرنا اور اس کی محفلوں کو، اس کی ڈسکشنز کو سنتے ہیں، پھر دل سننا صرف کافی نہیں کہ ہم اس طرح سے سننے کے ہمارے کان سن رہے ہوں، یہ کفایت نہیں کرے گا۔ سننے سے مراد پتہ کیا ہے؟ غور سے سننا، آپ کا دل، آپ کی نگاہیں، ہر چیز حاضر ہو، باقی تمام چیزوں کو قرآن کے سامنے غیر اہم سمجھنا، اور قرآن کو اس ٹائم پہ اپنی زندگی کے اس وقت میں سب سے پہلی ترجیح دینا، یہ ہوتا ہے توجہ اور غور سے سننا۔ تو جب تک ہم فوکس کر کے توجہ اور غور سے نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگلی آیات سیکھتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جی شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ان الذين يخشون، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، غیب میں، اللہ کو دیکھے بنا اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔
جو پچھلی آیات تھیں بیسکلی ان میں یہی پڑھا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ سے تقوی اختیار نہیں کرتے، نیکیوں میں آگے نہیں ہوتے، برائیوں کے اندر انوالو ہوتے ہیں، قرآن نہیں سنتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی ڈسکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، یعنی قرآن ان کی زندگی کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا. جب قرآن نہیں ہوگا تو گمراہی، تو پھر انسان بچا نہیں سکتا خود کو وداؤٹ لائٹ. تو قرآن ہماری زندگی میں ایک لائٹ ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ دوسری کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں. یہ نہیں کہ صرف ایک گروہ شامل ہے اس دنیا کے اندر، ایک ہی گروہ رہتا ہے جو جہنم میں جائے گا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو دیکھے بنا اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرنے سے مراد یہ کہ گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں مجھے اللہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے دعا نہیں مانگی. یقین جانے بہت سے لوگ بیک اپنا کرنا چاہتے ہیں، رجوع کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں سے. تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہم کس منہ سے ہم اللہ کے سامنے جائیں، کس منہ کے ساتھ ہم اللہ سے بات کریں؟ اللہ ہماری دعا سن لیں گے؟ ہمیں اللہ کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے. ایسا ڈر نہیں. اللہ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ گناہ نہ کرنا. اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ کہ تنہائی میں گناہوں سے بچنا. آپ تنہا ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کے پیرنٹس، آپ کی بہن بھائی، کوئی بھی کزنس، دوست، دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے پاس نہیں ہے. اس وقت گناہ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. آپ صرف رب کی رضا کے لیے، رب کو حاضر ناظر جانتے ہوئے گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، گویا کہ آپ یخشون ربہم بالغیب کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور جو بندہ تنہائی میں اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کا بہت اجر و ثواب ہے. جن کو عرش کے سایہ نصیب ہوگا نا قیامت کے دن اتنی شدید گرمی میں، ان میں ایک طرح کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو برائی میں گناہ کرنے سے ڈر جاتے ہیں. کیونکہ برائی جو ہے تنہائی کے اندر جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس وقت صرف ایک اللہ کا خوف آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن جو بندہ تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا اور نہیں چھوڑتا، اس کے بارے میں بہت ہی سخت ترین حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جتنے اعمال لے کے آئیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان تمام نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، ذروں کی طرح ان نیکیوں کو بکھیر دیں گے. اور تہجد گزار بھی ہوں گے، نفل عبادات بھی کرتے ہوں گے، نوافل بھی، روزے بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی نیکیوں کو بکھیر دیں گے. سبحان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے نبی ہمیں ان کی حالت بتائیے، ہمیں ان کا وصف بتائیے تاکہ ہم جان لیں اور ہم غلطی سے بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. صحابہ کے اندر بہت اللہ کا خوف ہوتا تھا. وہ اتنے زیادہ نیکوکار تھے، پھر بھی ان کو جب بھی کوئی ایسی حدیث یا آیت آتی تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھتے تھے. ڈر گئے کہ کہیں ہم بھی ان میں شمار نہ ہو جائیں، وہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا وہ تمہاری بھائی ہوں گے، تمہاری طرح راتوں میں عبادات بھی کرتے ہوں گے. یہ دیکھیے اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا تہجد گزار کو. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، اور بھی بہت سے کام کریں، اور اس کے بعد جب تنہائی میسر ہو تو کچھ بھی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ ہمارے ان فرض عبادات کی وجہ سے نوافل کر سے ہمیں بخش دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشلی ہائی لائٹس کیا قرآن کے اندر، خاص طور پہ تنہائی میں اپنے گناہوں سے بچے رہنے والے کو، ان کو بہت اجر و ثواب کا حامل قرار دیا، اور جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت پھر سزا ہے کہ ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. کہا تمہاری طرح عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ تنہائی میں لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے. تو جو بندہ تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ایک لمحے کے لیے اپنی تنہائی پہ نظر ڈالنی ہے. ہماری تنہائی موبائل سے شروع ہوتی ہے. اب دیکھیے میرے اور میرے موبائل کے درمیان تیسرا کوئی بندہ نہیں، کوئی نہیں میری چیٹ پڑھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا میں یوٹیوب پہ کیا
सर्च करती हूँ, कोई नहीं देख रहा फेस बुक पे मैं क्या देखती हूँ, कोई नहीं देख रहा पिंटरेस्ट पे मैं क्या देखती हूँ, गूगल पे क्या देखती हूँ, क्या सर्च करती हूँ, क्या चीज़ें मेरे सामने आती हैं, किन चीज़ों पे जिहाद करती हूँ, किन को देख के आंखें बंद कर लेती हूँ, किन को देख कर लज्जत महसूस करती हूँ, किससे बात करती हूँ। चैट बॉक्स एक पर्सनल रूम होता है आपका, एक समझे कि आप तन्हाई, वो तन्हाई है, अब डिपेंड करते हैं कि हम वो तन्हाई किसके साथ गुजार रहे हैं। तो एक लम्हे के लिए हमें सोचना है हम अपनी तन्हाइयों में कैसे हैं। अगर हम कुरान पढ़कर बस उसकी ट्रांसलेशन पढ़ के और कुतब से देकर तफसीर पढ़ते हैं और आज के दौर के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो फिर हम कैसे चेंज हो सकते हैं। हम कुरान को महज इल्म के लिए तो नहीं ले रहे, ये हमारी हिदायत है, ये हमारा नूर है, और पुल सिरात पे तो हमें नूर की ज़रूरत होगी। और अगर नूर नहीं होगा, हिदायत नहीं होगी, तो फिर उस अंधेरे में हम कैसे सफ़र करेंगे। इसलिए कुरान के आयत पढ़ के खुद को टटोलना है, खुद की इस्लाह करनी है। ये नहीं सोचना फलां के लिए ये आयत है, फलां के लिए। अल्लाह, मेरी तन्हाई में ये फॉल्ट है, मेरी तन्हाई में ये गलती है, मुझे अपनी तन्हाई पाक करने वाले बंदों में शामिल करना। इंशाल्लाह कोशिश करनी है, पहले भी हमारी कोशिश तो ज़रूर होगी, लेकिन और ज़्यादा मेहनत और तगोदो करनी है कि अपनी तन्हाइयाँ पहले से ज़्यादा पाकीज़ा हो जाए, अपनी आँख को पहले से ज़्यादा पाक करना है। हमारा सोशल मीडिया के साथ जो ताल्लुक है ना, वहाँ हमारे हाथ भी यूज़ होते हैं, हमारी आंखें भी यूज़ होती हैं, हमारे कान भी यूज़ होते हैं, हमारी जो सोच है वो यूज़ होती है, हमारा दिल यूज़ होता है। तमाम चीज़ें जब आलूदा हो जाती हैं कानों के ज़रिए, हम नेगेटिव चीज़ें और ऐसी चीज़ें फ़ाहिश-यानी और मौसीकी जो कि हमें लज़्ज़ात हमारी बढ़ा देता है, शहवात को नॉक करता है। तो जब हम ये सब चीज़ें अपने तक आने देती हैं बगैर किसी रुकावट के, तो फिर क्या होता है, हमारा दिल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम कैसे अपनी तन्हाइयाँ पाक रख सकते हैं। तो गैबाना अल्लाह को देखे बिना डरना, यानी अल्लाह अपनी तन्हाइयों को भी पाक रखना और अपनी मजलिसों को भी पाक रखना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके लिए क्या अल्लाह की तरफ से प्राइज इनको मिलेगा, लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर। पहला प्राइज, अगर इनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, हर बंदा फरिश्ता तो नहीं, कोई भी फरिश्ता नहीं है यहाँ पे, अम्बिया हैं मासूम, हस्तियाँ हैं, उनसे गुनाह नहीं होते, बाकी तो सबसे गुनाह होते हैं ना। कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान सोचों में गुनाह कर लेता है, मसलन नेगेटिव सोचता है लोगों के बारे में, लोगों के बारे में नेगेटिव बातें जहन में आती हैं, लेकिन कर नहीं गुजरता। तो अब वो छोटे छोटे जो गुनाह हैं जो इंसान की सोच पे डिपेंड करते हैं, या लाशऊरी तौर पे हो जाते हैं, या इंसान कोशिश तो नहीं करता लेकिन किसी को हर्ट कर देता है, ये तमाम चीज़ें, या फिर कभी कभी शौरी तौर पे भी गुनाह हो जाते हैं, कबीरा नहीं होते, सगीरा ही होते हैं। तो जो बंदा अपनी तन्हाइयों को पाक करता है, अल्लाह से डरने वाला होता है, मुत्तकी होता है, नमाजों में खुशू रखने वाला, अल्लाह की हुदूद को ना तोड़ने वाला, फिर अल्लाह उसकी तमाम छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह क्या कर देते हैं, मुआफ़ कर देते हैं। पहला उसका प्राइस कि उसको पाक कर दिया जाता है, यानी उसकी साथ साथ सफाई होती रहती है, वो वुजू करता है, उसके सारे गुनाह जड़ जाते हैं, वो किसी की मदद करता है, अल्लाह उसके बदले उसको अजर देते हैं। तो क़यामत के दिन भी ऐसे लोग जब सामने क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो अल्लाह अपनी रहमत की वजह से इनको जन्नत में भेजेंगे बगैर हिसाब के, क्योंकि अगर हिसाब किया जाएगा तो हो सकता है ये लोग भी फंस जाएं, क्योंकि अपनी पूरी एक डेली रूटीन को सोचिए, निगाह में लाइए कि कितने फीसद हम नेकियां करते हैं और कितने फीसद हम गुनाह करते हैं। तो हम नेकियां को एक दो तीन नेकियां हमें मिल जाती हैं, बाकी हमें नहीं पता हम अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं, हम अपने वक्त का हिसाब नहीं दे सकते। तो जो बंदा हुदूद को पामाल नहीं करता, कबीरा गुनाहों से बचता है, सगीरा से भी बचने की पूरी कोशिश करता है, फिर क्या होता है, अल्लाह से डरने की वजह से, अल्लाह के खौफ डर की वजह से, तन्हाइयों को साफ रखने की वजह से, अपनी निगाह, अपना दिल, अपनी नज़र साफ रखने की वजह से, जो बाकी छोटे मोटे गुनाह उससे होते हैं,
اللہ اس کو قیامت کے دن معاف کر دیں گے. وہ اجر کبیر، اور جو بڑا اجر دیا جائے گا اس کے بارے میں اگر ہم ڈسکشن کرنا شروع کریں تو شاید کہ دن راتیں چھوٹی پڑ جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہوگا ہماری اس کوشش کے بدلے. یہ چھوٹی چیز نہیں، آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ بہت آسان ہے. دس از ناٹ ایزی. ایک بہت بڑا جہاد ہے، نفس کے ساتھ جہاد. آپ کو اپنے ساتھ لڑنا ہے. اپنے ساتھ لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے. دوسروں کے ساتھ ہم کتنی مزے سے لڑ لیتے ہیں نا، زبان چلاتے ہیں اور ہاتھ چلاتے ہیں، بندوقیں چلاتے ہیں، دل کو آلودہ کر لیتے ہیں. کتنا ایزی ہے دوسروں کے ساتھ لڑائی کرنا. جو لڑائی اپنے ساتھ ہوتی ہے وہ بہت ٹف ہے. اللہ سے یہ مانگا کرے شوق، یہ جذبہ کہ اللہ ہمیں خود سے لڑنے کی توفیق دے. خود سے لڑنا، کیونکہ ہم خود ہی اپنی رقیب ہیں، تو پھر کس کو جتائیں گے، نفس کو یا اپنی روح کو؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ دینا ہے، بہت زیادہ. عرش کا سایہ ہر بندے کو نہیں ملے گا. اس دن کی اگر آپ لائقیہ دیکھیں، اتنی گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینوں میں تیراکی کر رہے ہوں گے، لیکن اس روز چند لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ دھوپ ہو زیادہ اور آپ جا رہے ہوں راستے میں، آپ کو کسی شیڈ کے نیچے جگہ مل جائے اور بہت سے لوگوں کو نہیں مل رہی، اور آپ خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ کتنا لکی ہوں میں کہ مجھے اللہ نے یہ شیڈ عطا کر دی. اس روز تو اتنی گرمی ہوگی کہ سورج بہت قریب آ جائے گا. اس دن جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ تو خوش قسمت ترین بندوں میں شامل ہو جائے گا. وہ کون سا بندہ ہے؟ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر ملے گا. تیاری کرنی ہے اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے. کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اب زیادہ تر ہماری جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ آلودہ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے اپنی ذات پر کہ ہم اپنے دل میں کچھ اور ہی چھپائے ہوتے ہیں. یقین جانے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ہر رشتہ منافقت کی بیس پہ چلا رہے ہیں. ظاہری طور پر آؤ بھگت کرتے ہیں، ظاہری طور پر بڑی اچھی ڈسکشنز کرتے ہیں، لیکن دل میں کھوٹ ہے. دل جو ہے وہ تو آلودہ ہے. اللہ کہتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، جو باتیں تم چھپاتے ہو، ابھی جہروا بہ، یہ جو تم ظاہر کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز جانتا ہے، اس کو تو تمہاری ہر بات کا پتہ ہے. چھپا کر تو دیکھو، کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا تم نے کیا بات کہی؟ کیا اس کو علم نہیں ہوگا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، دوسروں کے بارے میں کیا تبصرے کر رہے ہو، کیا ڈسکشنز کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اللہ کے رسول سے شکوہ کری تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی شکایت لے کر اور ڈسکشن کر رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کی شکایت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی اور وحی نازل کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں باہر تھی حجرے کی باہر، تو مجھے آواز نہیں آ سکی، تو اللہ اتنی دور آسمانوں پہ بیٹھے اللہ نے وہ بات سنی اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا. تو ہم کتنی باتیں چھپاتے ہیں اپنوں سے، اپنے آپ سے چھپاتے ہیں. جو بھی تنہائی کے اندر کام کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، چھپاتے ہیں.
اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اور دیکھیں اس دن اللہ تعالیٰ ہماری ریکارڈنگ چلا دیں گے جو جو ہم نے کیا ہوگا، تو کتنی انسلٹ فیل ہوگی نا ہمیں. اس لیے آج ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی تنہائی کی ڈسکشنز کو، اپنے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے نا لوگوں کے ریلیٹڈ، اس کو بھی پاکیزہ کرنا ہے. کوئی اونچا بولتا ہے، کوئی آہستہ بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا، جذبات کی بولی بولتا ہے، چہرے کی تیوڑی بولتا ہے، پوری طرح باخبر ہے وہ آسمانوں پہ رہنے والا. اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو خبردار ہے. انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا، اللہ اس کو نہیں سن رہا. ہم اللہ کی خبیر، سمیع اور بصیر کی صفت کو تو جانتے ہیں لیکن فیل نہیں کرتے. ہمیں نا پتہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن ہم بس نا ورڈز تک ہیں، ہم اس کی گہرائی تک نہیں جاتے. اگر گہرائی تک جائیں کہ اللہ بصیر ہے، ایسی بصارت کہ وہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور ہمارے دل کے اندر چھپی کسی کے بارے میں چھوٹی سی بھی بات ہے، وہ سب سے پہلے کس کو پتہ چلتی ہے؟ اللہ کو. دل کے اندر، یعنی اس کے پاس ایسی چیز ہے، ایسی اسکل ہے، ایسی مہارت ہے، ایسی خوبی ہے، ایسا وصف اور صفت ہے کہ وہ اندر تک جانتا ہے ہمیں. ہمارے اندر تک کوئی بھی نہیں جا سکتا. ہمارا بہت ہی قریبی بندہ، دوست، انسان ہمیں نہیں سمجھ سکتا ہم دل میں کیا لیے بیٹھے ہیں. رب جانتا ہے، ایک ایک بات جانتا ہے. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو میری ہر بات کا پتہ ہے، پھر ہم اپنے معاملات ٹھیک رکھ سکتے ہیں، پھر ہی ہم اس کی بات کو سمجھ سکتے ہیں. ادروائز جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کیا، ہم آزاد ہیں، ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں، ہم کچھ بھی سوچیں کچھ بھی کریں، پھر کیا ہوگا کہ پھر تو ہم نہیں اپنے آپ کو سدھار سکتے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ تو بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزید تعارف یہاں پہ کروایا جا رہا ہے. والذی جعل لکم الارض، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلولا، نرم کر دیا. اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابعدار کر دیا، مطیع کر دیا، نرم کر دیا. آپ دیکھیں کہ زمین کے ساتھ ہمارا کیسے سلوک ہوتا ہے. ہم اس کو کھودتے ہیں، پھاڑتے ہیں، باری باری چیزیں اس پہ رکھتے ہیں اور لیٹتے ہیں، کودتے ہیں، اگاتے ہیں. سکون سے زمین بچھی ہوئی ہے. ایک کمرے میں ہزاروں لوگوں کو بھی بٹھا دینا، زمین ایک جانب نہیں جھکے گی. سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم اس پر بڑی بڑی گاڑیاں بھی چلائیں، پھر بھی یہ ہمیں کچھ نہیں کہتی. کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے نا، کیسی فرما بردار ہے کہ چپ کر کے خدمت کرتی جا رہی ہے انسانوں کی. اسی لیے تو زمین کو نا ماں بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اسی سے ہم آئے ہیں اور اسی کے اندر ہم چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کہ زندوں کی ضرورت بھی پورا کرتی ہے یہ زمین، اور یہ مردوں کی ضرورت بھی پورا کرتی ہے. زندوں کی ضرورت کیسے پورا کرتی ہے؟ اس کے اوپر پودے لگائیں، اس کے اوپر ہم اپنی چیزیں رکھتے ہیں، اس سے زمین کھود کر مٹی کا استعمال کرتے ہیں، اس مٹی سے ہی اینٹیں بنتی ہیں اور اینٹوں سے ہم اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں. اس زمین کے اندر سے ہم سب کچھ لے رہے ہیں، اور جب ہم فوت ہو جائیں گے تو اسی کے اندر دفنائے جائیں گے. مرنے کے بعد بھی ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین. والذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فوراً پہلے جہنم کا ذکر ہوا، پھر نیک لوگوں کا ذکر ہوا، فوراً سے اللہ زمین کی بات کیوں کر رہے ہیں، پھر اپنی نشانیاں کیوں بتا رہے ہیں کہ ان سے سیکھو، زمین سے سیکھو، زمین سے لرن کرو کہ کتنی اوبیڈینٹ ہے. آپ زمین کے اوپر زور زور سے چیزیں مارتے ہیں، اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، کبھی زمین نے مائنڈ نہیں کیا. اگر زمین اللہ کی کنٹرول میں نہ ہوتی، اللہ کی تابع دار نہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے
زمین پھٹ جاتی اور ہم اس کے اندر دنس جاتے. اللہ زمین کو تھامے ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں یہ زمین، اگر آپ کائنات کو دیکھیں تو زمین بھی ایک گولا ہے جیسے باقی سیارے گھوم رہے ہیں، وہ بھی گھوم رہی ہے. کبھی اس نے ہمیں فیل ہونے دیا؟ بالکل بھی نہیں. سکون سے ادھر بیٹھے ہیں، کبھی نہیں محسوس ہوا یہ ہل رہی ہے. آپ کسی جھولے پہ بیٹھے پارک میں جا کر، تو جیسے آپ اونچائی پہ جاتے ہیں تو آپ کا جس پہ بھی آپ بیٹھے ہیں جس جگہ پہ بھی وہ ہلنے لگ جائے تو آپ سوچیں کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک دم سے ایسے جیسے کہ مرنے سے پہلے کی جو حالات ہوتے ہیں کہ بس اب ہم ختم ہونے والے ہیں، کچھ ہو جائے گا. تو زمین بھی پراپر چکر میں ہے، لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے کہ ذرا بھی فیلنگز نہیں ہمیں آتی گھومنے کی. ہمیں تو چکر آنے لگے جس طرح زمین گھوم رہی ہے. اس کی قدرت ہے اللہ کی. تو زمین ہمارے اتنے کام آ رہی ہے تو ہم زمین پہ رہنے والے لوگوں کے کام کیوں نہیں آتے؟ زمین سے تو فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن زمین کو تو نقصان پہنچاتے ہیں. کیسے؟ فساد پھیلا کر، لوگوں کو پریشان کر کے. فمشو فی مناکبہا، اللہ کہتے ہیں تم اس کے رستے پہ چلو. مناکب منکب کی جمع ہے اور نکبہ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، مڑ جانا. تو تم اس کے رستوں پہ، اس کے اطراف میں، اس کا ایک میننگ اطراف بھی کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ تم اس کے اطراف پہ چلو پھرو اور کیا کرو؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ. لیکن یہ بات نہ بھولنا کہ چلنے پھرنے اور کھانے کے بعد تمہیں اسی کے اندر پھر کر جانا ہے. اسے یوز کرو جتنا چاہتے ہو لیکن شکر بھی ادا کرو کیونکہ تم نے واپس اس کے پاس آنا ہے، اس کے اندر آنا ہے. تو اگر ہم تم فساد پھیلاؤ گے، اس کو خراب کرو گے، تو خود سوچیں کیسے اس زمین کا سامنا کر سکیں گے، زمین کو بنانے والے کا سامنا کر سکیں گے. تو اللہ ہمیں بیسکلی یہاں پہ زمین سے سکھا رہا ہے کہ کسی کو کتنی فرما بردار ہے، کتنا دیتی ہے. بس دیتی ہے، اس سے دینا سیکھو. اس نے تمہیں نرم جگہ دی، اس نے تمہیں رستہ دیا، اس نے تمہیں رزق دیا. ہر چیز کا انحصار تمہارا زمین پر ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ لیکن واپسی کا سفر مت بھولنا. اللہ کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سے؟ سوچیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں تمہیں زمین سے نہیں ڈر لگتا کہ جس زمین پہ تم رہتے ہو، جس پہ فساد پھیلاتے ہو، جس پہ بیٹھ کے، جس کی پشت پہ بیٹھ کے گناہ کرتے ہو، اگر وہ زمین یخسفہ، خسفہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کا پھٹنا اور انسانوں کا اس میں دنس جانا. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے خوف نہیں آتا کہ کسی دن یہ زمین پھٹ گئی اور تم اس کے اندر چلے گئے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ لرزنے لگے. کیا تمہیں سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ تو اللہ کے حکم کے سامنے تمہارے لیے ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ کبھی اس جانب تم جھکتے، کبھی اس جانب جھکتے. تمہیں اس کی پشت پر گناہ کرتے ہوئے ڈر لگنا چاہیے. سورۃ فاتر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر اللہ لوگوں سے ان کے اعمال پر گرفت کرتا تو اس زمین کی پشت پر کوئی بھی جاندار نہ چھوڑتا. اللہ نے ایک وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے ڈیل دی ہوئی ہے. انسان زمین پر بیٹھ کے گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ انسان کو اس موو کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کیا تم نہ ڈر ہو گئے زمین کے کسی کنارے میں تم دنس جاؤ یا تم پر وہ پتھر برسائے، اور کوئی نہ ہو جو تمہاری وکالت کر سکے، کوئی نہ ہو جو تمہیں بچا سکے. تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے. أَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْکُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذِیرِ. کیا تم مجھ سے نہ ڈر ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، اللہ جو تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہی نہ ہو، معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا ہے. کہ جب انسان کے سامنے وہ سب چیزیں آتی ہیں، وہ سارا پروسیس چلتا ہے، مشکل آتی ہے، ایون کہ ہماری زندگی میں چھوٹی سی بھی پرابلم آ جائے تو پھر ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے.
تو اللہ کہتے اگر تم نہیں ڈرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے لوگوں کی طرح، پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، پھر ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، پھر تم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ناراضگی کا کیا نتیجہ ہے۔ تو اگر تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، تم ابھی بھی اللہ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے، تو پاسٹ میں جا کے ہسٹری پڑھو، ان قصوں کو پڑھو جو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ چلو دنیا میں تو نہیں، آخرت میں جو تمہارے ساتھ سلوک ہوگا اس سے تمہیں کوئی بچا ہی نہیں سکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو بچانا ہے اللہ کے قہر سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، ورنہ اس دنیا میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا، آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ بات جو ہم نے مین سیکھی، اپنی تنہائیوں کو درست کرنا، اپنی باتوں کو، اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنے دلوں کو پیور رکھنا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، کس طرح؟ ان کا اچھا استعمال کر کے۔ زمین سے کھاتے ہیں تو زمین میں امن کی وجہ بننا۔ اپنے گھروں میں دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں کتنی لڑائی اور فساد کا سبب بنتے ہیں، چھوٹی سی بات سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ کدھر بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ زمین کی پشت پر۔ جب بھی کبھی آپ کی وجہ سے کہیں پہ پرابلم، جھگڑا، ٹینشن ہو، تو آپ سوچئے اس زمین نے مجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ مجھے چھت ملی، زمین ملی، میں سکون سے بیٹھ سکتی ہوں، میں پانی میں نہیں رہتی۔ اب جو بارشوں کے دن ہے نا، تو کچھ لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا بھی، رات کو ہی بہت ایک قریبی جانے والے ان کے میسیجز ریسیو ہوئے رات 2 بجے کہ ہمارا چھت ٹپک رہا ہے، اور اتنا زیادہ پانی ہمارے گھر میں آ گیا کہ ہمارے جوتے تیرنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارے بستر گیلے ہو گئے ہیں، اور لائٹ بھی آف ہو گئی ہے، اور سفوکیشن سے ہمارا سانس بند ہو رہا ہے۔ آپ وہ سوچیں یہ زمین اپنا پانی باہر نہیں نکالتی، اگر اس نے باہر پانی نکال دیا تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔